بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو روزہ کیسے رکھ لینا چاہیے. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے اور ہمارا جسم جو ہے 70% پانی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا پئیں گے، کیسے پئیں گے. اکثر ہم صرف توجہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں گے، لیکن ہم کھانے کے بغیر 30 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر ہم 3 دن سے بڑھ کے زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کہ میں آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کروں گی. اس میں یہ بتاؤں گی کہ آپ کو دن میں 2 لیٹر پانی پی لینا چاہیے. اس میں یعنی کہ افطاری اور سحری کے دوران آہستہ آہستہ سے پانی پیے، اور چائے، کافی، انرجی ڈرنک اور گرین ٹی سے پرہیز کریں، کیونکہ ان میں ڈائریٹک ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ کی پیشاب میں پانی نکل جاتا ہے. دوسرا یہ کہ سارا دن آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر آپ فوراً جوس یا شربت پئیں گے تو آپ کے لیور کے لیے، آپ کلیجی کے لیے اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوگا اور آپ اپنے آپ میں ٹھیک نہیں محسوس کریں گے. صحیح ہے کہ آپ ناریل کا پانی پی سکتے ہیں، وہ بہت مفید ہے. اور یہ ہے کہ جو بچے روزہ رکھ رہے ہیں، بوڑھے روزہ رکھ رہے ہیں، جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا واٹر ٹیبلٹس پہ ہیں، جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے یا کلیجے گردوں کی پرابلم ہے، انہیں روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کر لینی چاہیے اور پانی پینے کا خاص خیال رکھ لینا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے امیون سسٹم کا خیال رکھنا چاہیے. ابھی آج کل جو ہے ساری کرونا وائرس پھیلی ہوئی ہے اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں. کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو چکے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ہم کیسے بچ سکیں، کیونکہ دیکھیں کہ بیماری سے بچنا جو ہے بہت زیادہ بہتر ہے بیماری میں مبتلا ہونے سے، اور ہمیں بچنا چاہیے. ہر حال میں پریونشن 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 ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ جہاں رہ رہے ہیں، آپ کے ملک یا آپ کے شہر میں کوئی وبا پھیل جائے، اور کیونکہ کرونا وائرس ایک وبا کے برابر ہے، تو آپ کو نہ ہی اس سے نکلنا چاہیے، نہ ہی اس میں کسی کو داخل ہونا چاہیے. اور یہ ہمیں چاہیے کہ آج کل ہم روزے ادا کر رہے ہیں، ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کر لینا چاہیے. ہمیں افطار پارٹیوں میں، تراویح پہ، مساجد میں جانے کی ممانعت ہے. یہ کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک شخص کی بھی جان بچاتا ہے وہ کل کائنات کی جان بچانے کے برابر ہے، اور اگر آپ کسی ایک کی جان لیتے ہیں تو وہ کل کائنات کی جان لینے کے برابر ہے. تو یہ کہ اگر ہم چاہے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن اگر ہماری وجہ سے کوئی مر جائے تو کیا ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دیں؟ ہم کیسے اس نالج کے ساتھ ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا صبر کر لیں. یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈسپلن عطا کی ہے اور ہم اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ہم تھوڑے سے صبر کے ساتھ اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس میں کئی اور رسک فیکٹر بتائے جا رہے ہیں. جو لوگ زیادہ بیمار ہیں کرونا وائرس میں سے، ان لوگوں میں اکثر 37% میں موٹاپا ہے، وہ لوگ زیادہ انٹینسیو کیئر میں جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کی وٹامن ڈی کم ہے ان کو 20 مرتبہ زیادہ کمپلیکیشن ہے. اور جو ہمارے لوگ ہیں بلیک اینڈ ایتھنک مائنورٹی کے لوگ ہیں، ان میں بھی زیادہ خطرہ ہے. لیکن اس کی ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہ زیادہ خطرہ کیوں ہے. نہ صرف لو وٹامن ڈی کی وجہ سے موٹاپا، دونوں چیزیں جو ہمیں موجود ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگوں میں ڈائبٹیز کی بیماری ہے اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے. لیکن یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید غربت کی وجہ سے یا زیادہ لوگ ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے اور بھی کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں. دوسرا میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو موٹاپا جلد کے نیچے دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ موٹا پیٹ، موٹے بازو، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ایک رحمت ہے، کیونکہ ان کو ہم دیکھ کے سوچ سکتے ہیں. یہ ہماری ایک ظاہری چیز ہے، اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، اس کا ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اب وزن کم کر لینا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم ٹوفی کہتے ہیں،
یعنی کہ وہ باہر سے ٹھیک دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اچھے خوبصورت اور سلم دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے جسم کے اندر چربی ہے، ان کے دل کے گرد، ان کے گردوں کے گرد، ان کے کلیجے کے گرد خطرناک قسم کی چربی ہے، جو کہ جسم کے اندر ایسے انفلیمیٹری کیمیکلز پیدا کرتی ہے اور جو کہ موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کیا سپلیمنٹس لے سکتی ہوں، میں کیسے کرونا وائرس سے بچ سکتی ہوں۔ دیکھیں، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے پہلے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ہمیں دھونا چاہیے، اور ہم تو دن میں کئی مرتبہ وضو کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ وٹامن ڈی کی ہمیں اکثر کمی ہوتی ہے، تو آپ 1 سے 4 ہزار یونٹ دن میں لے سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو اور کوئی شکایت نہ ہو۔ کچھ اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ آپ وٹامن سی 1 گرام دن میں 4 بار لے سکتے ہیں۔ وٹامن سی جو ہے کچھ ایکسپیریمنٹس وہ استعمال کر رہے ہیں، چائنا میں بھی اور نیو یارک میں بھی وہ ڈرپ کے ذریعے دی جا رہی ہے، لیکن یہ ابھی اس کا نقصان نہیں ہمیں کوئی معلوم، لیکن یہ ہے کہ شاید وہ سوچتے ہیں کہ اس کی وائرس کے کوئی اینٹی وائرل پراپرٹیز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ زنک اور سیلینیم جو ہیں، جو کہ برازیل نٹ میں موجود ہیں، وہ امیونٹی کے لیے بہت مفید ہیں۔ اور باقی چیزیں جو ہیں جیسے کہ ہلدی ہے، انار ہے، انگور ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کھانے میں مل سکتی ہیں۔ اور پھر قرآن پاک اور سنت میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری بنائی ہے، اس بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا بھی پیدا کی ہے، اور یہ کہ ہر جو بیماری ہے، ہر بلا اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلونجی ہے اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کلونجی کو کھانے میں ڈال سکتے ہیں، یا آپ 1 چمچ اس کے تیل کا دن میں 2 بار پی لیں۔ اور ترمذی شریف میں فرمایا گیا ہے کہ دونوں شفاؤں کا استعمال کریں، شہد کا اور قرآن پاک کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے، کھاؤ اور پیو اور اس میں زیادتی نہ کرو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کھانے پینے کی زیادتی جو ہے ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، اور جس چیز کی بھی زیادتی ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گی کہ یہ موٹاپا ہمارے لیے کیوں اتنا نقصان دہ ہے، اور یہ جو دوسری بیماری اس کے ساتھ جو انفلیمیٹری کنڈیشنز ہیں ہمیں کیوں ہمارے لیے موت کا باعث بن سکتی ہیں۔ جب ہمارے جسم میں کوئی چوٹ پیدا ہوتی ہے، ہمیں کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا خون جو ہوتا ہے وہ جمنے والا ہو جاتا ہے، جگہ جگہ جمتا ہے، تاکہ ہم اس کٹ کو یا جہاں زخم ہے اس کو جلدی سے ٹھیک کر لیں۔ لیکن اگر یہ جو سسٹم ہے یہ حد سے بڑھ جائے، یا غلط ٹائم پہ ہو جائے، غلط جگہ پہ ہو جائے، یا زیادتی سے ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہمیں بہت سارا نقصان پہنچ سکتا ہے، ہماری ہر ایک سیل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہماری خون کی ناڑوں میں خون جم سکتا ہے، اور کئی قسم کے خطرناک کیمیکل باڈی میں پیدا ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے جسم کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو آپ کی جو باڈی ہے اپنے آپ کو ہیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس میں جیسے ہمیں فلو یا کوئی بیماری ہوتی ہے تو زیادہ تاثرات جو ہیں ہماری ہیلنگ میکنزم سے ہو گئے ہوتے ہیں۔ کئی جو آج کل کی بیماریاں ہیں ان میں انفلیمیشن شامل ہے، جیسے کہ شوگر کی بیماری، دلی امراض اور فالج کی بیماری۔ اور کرونا وائرس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس انفلیمیشن کے باعث چھوٹے چھوٹے بلڈ کلاٹ پیدا ہو رہے ہیں، جو کہ دماغ تک پہنچ رہے ہیں، پھیپھڑوں تک پہنچ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک سائٹوکائن اسٹارم پیدا ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ وائرس کی وجہ نہیں ہے، لیکن وائرس خود نہیں سائٹوکائن اسٹارم یا نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن آپ کی باڈی کا ری ایکشن جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور اس میں انفلیمیشن کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں پہلے ہی بہت انفلیمیشن، تو پھر آپ کا سائٹوکائن اسٹارم جو ہے مزید شدید ہوگا، اس کے ساتھ آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے دوسری آرگنز کو بھی، جیسے آپ کے دل کو، آپ کے گردوں کو، آپ کی کلیجی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے پیشنٹس جو ہیں زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے بچنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو
شفا عطا کریں اور ہم سب کو اس بیماری سے بچا کے رکھیں اور جلدی سے ہم کو اس سے نجات عطا فرمائیں، آمین۔ اس کے علاوہ جو ہے جو پور ڈائٹ ہے، یعنی کہ غلط قسم کا کھانا کھانا، غلط خوراک کھانا، اور سٹریس اور جو ٹاکسنز ہیں جیسے ہمارے کھانوں میں پیسٹیسائڈ وغیرہ ہیں، ہمارے آب و ہوا میں پولوشن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ بیماری وغیرہ ہماری جسم میں انفلمیشن کو پیدا کرتی ہیں۔ لیکن ایک اور وجہ بھی ہے، وہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ جب انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے یعنی کہ ہماری باڈی میں ایک کیمیکل ہے، ایک ہارمون، اس کا نام ہے انسولین۔ جب ہم بریڈ یعنی کہ روٹی، چاول یا اناج کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم میں شوگر بن جاتی ہے۔ اس شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے جو باڈی ہے وہ انسولین بناتی ہے تاکہ وہ شوگر سیل میں سٹور ہو جائے اور آپ کو انفلیمیشن نہ پیدا ہو۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں یا تو آپ کی جسم میں انسولین نہیں بنتی یا آپ کی جسم انسولین کو صحیح طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتی اور وہ زیادہ سے زیادہ انسولین بناتی جاتی ہے تاکہ آپ کی باڈی بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کر سکے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری دوسری انفلیمیٹری پرابلم ہو جاتے ہیں یا میٹابولک پرابلم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی باڈی میں کئی چیزیں صحیح طرح سے کام نہیں کرتی۔ اس کے کچھ تاثرات ہیں جیسے کہ شوگر کی بیماری، موٹاپا، خاص طور پہ جس میں پیٹ کا موٹاپا ہوتا ہے، ہلکا سا بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، یہ ساری جو ہیں انسولین ریزسٹنس کی پرابلمس ہیں، اور انسولین ریزسٹنس جو ہے انفلیمیشن کا باعث ہے۔ لیکن میں آپ کو کچھ خوشخبری دینا چاہوں گی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو جب کوئی انہیں خوشخبری دیا کرتا تھا تو وہ انہیں انعام دیا کرتے تھے، اور یہ جو خاص مہینہ ہے یہ انعام کا مہینہ ہے۔ تو یہ کہ اگر ہم چھوٹی سی لائف سٹائل چینجز لیں، تھوڑی سی ہم ہمت کر لیں، تھوڑے سے ڈسپلن کے ساتھ ہم اس انسولین ریزسٹنس اور انفلیمیشن کو ختم کر سکتے ہیں۔ کچھ سٹڈیز میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے 10 دنوں کے اندر اس پہ اچھی طرح سے عمل کر کے اپنی انسولین ریزسٹنس اور انفلیمیشن کو ٹھیک کر لیا ہے، کچھ لوگوں نے 21 دنوں میں، لیکن زیادہ لوگوں کو اس سے تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ آج کل روزے چل رہے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ ہم کسی شدید قسم کی ڈائٹ یا کسی شدید قسم کی کا پروگرام رکھیں، کیونکہ آج کل ویسے بھی حالات مشکل ہیں کرونا وائرس کے ساتھ، لیکن دوسرا ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں ہر چیز ماڈریشن کے ساتھ کرنی چاہیے، درمیانے رویے سے کرنی چاہیے۔ اس اسٹاک کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ لوگ جو ہیں ڈائبٹیز ہیں، شوگر کے مریض ہیں، جو لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں یا وہ انسولین لیتے ہیں تو پھر انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے وہ رابطہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی بلڈ شوگر کا زیادہ خیال رکھنا پڑے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آپ کی بلڈ شوگر 4 سے نیچے چلی گئی، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہے یا کپ کپی پیدا ہو رہی ہے، آپ کو چکر آ رہا ہے یا آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے، تو آپ کو چاہیے آپ فوراً اپنا روزہ توڑ کے کوئی میٹھی چیز لے لیں۔ اگر آپ کو 10 یا 15 منٹ میں فرق نہ محسوس ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ہائپر گلائسیمیا کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی بلڈ شوگر جو ہے 15 سے بڑھ جائے اور آپ کو بیماری محسوس ہو، آپ کے پیٹ میں درد ہو، آپ کی سانس میں تیزی آ جائے، یا آپ کو کمزوری یا سر میں درد ہو، یا تیزی سے آپ کی دل کی دھڑکن چلے، یہ میڈیکل ایمرجنسی ہے اور آپ کو جلد از جلد کسی ڈاکٹر سے تعلق کر لینا چاہیے۔ Okay. تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ اختتام کرنا چاہوں گی۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ جو اس کی اگلی ٹاک ہے اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا چاہیے اس مہینے میں۔ جزاک اللہ خیر۔